علیکم، کیسا آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی آج ہم اپنی دوسری صورت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، سورۃ البقرہ۔ البقرہ کا مطلب ہے گائے۔ یہ صورت جو ہے اس کا نام گائے اس لیے رکھا گیا کہ بنی اسرائیل میں جو گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے اس میں بنی اسرائیل کا، جب ایک شخص نے اپنے چچا کا قتل کر دیا اور اس کی ڈیڈ باڈی کسی اور کے گھر کے آگے پھینک دی، پھر وہ قاتل کو ڈھونڈتے ہوئے انہیں گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، تو وہ پورا واقعہ آگے جا کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اس واقعہ کی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اچھا، بنی اسرائیل جو ہے وہ یہود و نصارہ دونوں کو کہا جاتا ہے۔ اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی جو آگے سے نسل چلی اس میں یہودی بھی ہوئے تھے، عیسائی بھی ہوئے، تو ان دونوں قوموں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اچھا، ان کا یہاں پہ اس صورت میں کافی زیادہ جو ہے متعدد بار ذکر آئے گا۔ اچھا، یہ صورت جو ہے مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتوں میں زیادہ تر آداب معاشرت اور زندگی کے مسائل کا بیان ہے۔ تو یہ مدنی صورتوں سے مراد وہ صورت ہے جو مدنی دور یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، خواہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہو یا سائڈوں پہ ہوئی ہو۔ اچھا، اس کی فضیلت کی طرف اب ہم آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اگر دن کے ٹائم پڑھی جائے تو 3 دن شیطان نہیں جا سکتا، اگر رات کو پڑھی جائے تو 3 راتوں تک شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اچھا، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بلندی اور اونچائی ہوتی ہے، تو قرآن پاک کی اونچائی اور کوہان سورۃ البقرہ ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ صحابہ نے آ کے بتایا کہ حضرت قیس بن شماس کے گھر میں رات کو بہت زیادہ روشنی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو جب وہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے تو فرشتے سننے کے لیے آئے ہوئے تھے سورۃ بقرہ، تو وہ روشنی جو تھی وہ فرشتے تھے جو ان کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے۔ سورۃ بقرہ جو ہے قرآن پاک کی وہ صورت ہے جس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے، اور آیت الکرسی اللہ کے عرش کے نیچے سے نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ کو پڑھا کرو، اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت اسید بن حضیر جو تھے وہ ان کا واقعہ بیان ہو رہا ہے حدیث میں کہ سورۃ بقرہ کی تلاوت وہ کر رہے تھے، تو ان کے پاس ان کا چھوٹا بیٹا لیٹا ہوا تھا، تو ان کے پاس ہی گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا۔ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو گھوڑا اچھلنا شروع کر دیتا، تو جب وہ رک کے دیکھتے تلاوت موقوف کر کے تو گھوڑا بھی بند ہو جاتا، تو انہوں نے اس ڈر سے کہ گھوڑا بچے کو کچل نہ دے تلاوت بند کر دی، اور دیکھا ایک روشنی آسمان کی طرف جاری ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے پوچھا پورا واقعہ بیان کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی تلاوت سننے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے ہوئے تھے، اور ان کو دیکھ کے گھوڑا اچھل رہا تھا، اور جو روشنیاں آپ نے دیکھی وہ بھی فرشتے تھے۔ اگر آپ تلاوت موقوف نہ کرتے جاری رکھتے تو صبح لوگ بھی فرشتوں کو دیکھ لیتے، کیونکہ فرشتے اتنے محو ہو کے وہ سورۃ بقرہ سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ جو ہے اس کی طاقت جادوگر نہیں رکھتے۔ جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں جادو کا اثر نہیں ہوتا، اور اگر ہوا ہو تو سورۃ بقرہ مسلسل پڑھنے سے یا تلاوت اس کی ڈیلی لگانے سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو سورۃ بقرہ جو ہے وہ بہت فضیلت والی صورت ہے، ہم بہت فضیلت والی صورت پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی صورت ہے۔ اس میں احکام بھی بہت زندگی کے بیان ہیں۔ اس کا علم جو ہے وہ ہمیں ضرور لینا چاہیے، تو آپ لوگوں نے اب انشاءاللہ ڈیلی یہ لیکچر ضرور سننا ہے، تاکہ ہماری زندگیوں میں جو ہیں پرابلمز ان کا حل بھی ہم قرآن سے ڈھونڈیں، اور قرآن کی برکت سے ہماری آسانیاں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آیت کی طرف جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اس کی مراد اللہ ہی جانتا ہے، یہ حروف مقطعات ہیں۔
مقطعات کے معنی ہوتے ہیں کٹے ہوئے حروف، اور ان کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک تو ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے آیا نا، تو جب ان الفاظ کے معنی ہی نہیں بتائے گئے تو یہ قرآن میں کیوں آئے ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے نا کہ ہمیں ایسے سوال نیگیٹیوٹی کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے۔ جتنا ہم پازیٹیو رہیں گے اتنے ہم آسانی میں رہیں گے اور گناہوں سے بچیں گے۔ تو پھر اگر یہ سوال پیدا ہو بھی جائے تو قرآن پاک جو ہے وہ سننے سے کفار لوگوں کو روکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کافی صورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے کی۔ یہ خوبصورت بہت لگتے ہیں نا جب ہم تلاوت سن رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ مد کو لمبا کر کے قرآن حضرات پڑھ رہے ہوتے ہیں بہت خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے حروف سے ابتدا کی تاکہ کافر سننے پہ مجبور ہو جائیں۔ پھر جو کفار اور اہل کتاب تھے وہ قرآن پاک پہ شک کرتے تھے، وہ کہتے تھے نعوذ باللہ یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے جو ہے الفاظ سے قرآن پاک کو ترتیب دیا اور شروع کیا صورتوں کا کہ کافروں کو پتہ چلے کہ تم منزل من اللہ ہونے پہ شک کرتے ہو، تو یہ اگر میرا نبی ایسے بنا سکتا ہے تو تم بھی بنا کے دیکھ لو۔ لیکن کافر جو ہیں قرآن پاک کی مثل پیش کرنے سے بھی عاجز آ گئے، اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہیں، یعنی الف لام اور میم 3، اور ہر حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں قرآن پاک کا۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم صرف الف لام میم پڑھیں گے تو ٹوٹل ہمیں 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ ان آیات کو، ان حروف کو پڑھنے سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں نیکیاں کتنی زیادہ مل جاتی ہیں، مطلب چھوٹا سا حرف پڑھ کے 30 نیکیاں مل گئیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روز قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں، اپنا معمول بنائیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے انشاءاللہ ہم کل اگلی آیت پڑھیں گے۔ آج ہم نے اس کی فضیلت دیکھ لی اور پہلی آیت سے اپنے سبق کا آغاز بھی کر لیا۔ لیکچر لمبا ہو رہا ہے تو اس لیے انشاءاللہ کل اب باقی ہم پڑھیں گے۔ جزاک اللہ۔